بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس پروگرام کے حوالے سے ہمیں پشاور سے جناب نور خان صاحب نے خط لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بچوں اور بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے اسلام ہمیں کیا حکم دیتا ہے۔ بعض جگہوں پر بچیوں کو تعلیم دینے سے لوگ گریز کرتے ہیں، اور بعض مقامات ایسے ہیں جہاں بچیوں کی تعلیم کے لیے مناسب ادارے بھی موجود نہیں ہیں اور مناسب بندوبست بھی موجود نہیں ہیں۔ اس صورت میں کیا کیا جانا چاہیے، اور کیا اس کے حوالے سے تعلیم میں کچھ فرق بھی کیا جانا چاہیے؟ جناب نور خان صاحب، آپ نے ایک اچھے کام کی طرف توجہ دلائی۔ دیکھیے، دین اسلام وہ دین ہے جس کی تعلیمات کا آغاز ہی علم کو پھیلانے اور علم کو حاصل کرنے سے ہوا۔ سب سے پہلا جملہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ قرآن مجید کی وحی کا سب سے پہلا جملہ ہے۔ آپ علیہ السلام پر جو وحی نازل کی گئی، سب سے پہلے 5 آیتیں نازل کی گئیں، اور یہ پانچوں کی پانچوں آیتیں علم کو رواج دینے، علم کو حاصل کرنے اور علم کا قبلہ درست کرنے کی بنیادی آیات ہیں۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تخلیق کیا، جس نے انسان کو علق سے تخلیق کیا، اور پڑھو کہ بے شک تمہارا رب جو ہے وہ بڑی عزت والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے سب سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے، اور آپ کے واسطے سے تمام ایمان والوں کو اور تمام انسانوں کو یہ پیغام دیا گیا کہ علم حاصل کرو، اور علم کے ذریعے سے خلق خدا کی پہچان کرو، اور خلق خدا کی پہچان کے ذریعے سے اللہ رب العزت جو کائنات کا رب ہے، اس کا خالق اور مالک ہے، اس تک پہنچنے اور اس کی معرفت حاصل کرنے، اس کام کو آگے بڑھاؤ۔ اور قلم کے ذریعے سے، یعنی جدید وسائل کے ذریعے سے، جو بھی جس زمانے میں تھے اور ہیں اور ہوں گے، ان کو استعمال کرتے ہوئے علم کو حاصل کرنے، اس کو فروغ دینے میں اپنا کردار ادا کریں، اللہ تعالیٰ کی عظمتوں اور بڑائیوں کا تذکرہ کریں، اور اللہ تعالیٰ کے اس احسان پر اس کا شکر ادا کریں کہ اس نے انسانوں کو جہالت سے نکال کر علم اور روشنی کے راستے پر چلایا۔ اس اعتبار سے علم یہ قرآن مجید کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک تعلیم ہے۔ جس نے علم کو نظر انداز کیا، اس نے جہالت کا راستہ اپنایا۔ جس نے جہالت کا راستہ اپنایا، وہ گمراہی کی طرف چلنا شروع ہو گیا۔ پھر وہ دنیا میں بھی خسارہ پائے گا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور اس کے عذاب کا شکار ہوگا۔ اس لیے علم حاصل کرنا ہر ایک مسلمان مرد اور ہر ایک مسلمان عورت، ہر ایک مسلمان بچے اور ہر ایک مسلمان بچی پر فرض ہے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حکم صادر فرمایا اور اس کی تعلیم کو عام کیا، تو اس میں اس بات کا فرق نہیں رکھا گیا کہ یہ حکم مردوں کے لیے ہے یا عورتوں کے لیے ہے، بلکہ اس حکم کو عام کیا گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام مجالس میں، جو مسجد نبوی میں ہوا کرتی تھیں، یا کسی کھلے میدان میں ہوا کرتی تھیں، یا کسی کے گھر میں ہوا کرتی تھیں، ان تمام مجالس میں بڑے افراد، مرد حضرات بھی شریک ہوا کرتے تھے، بچے بھی شریک ہوا کرتے تھے، عورتیں بھی شریک ہوتی تھیں، اور وہ سب کے سب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے فیض یاب ہوا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے موقعوں پر باقاعدہ مردوں میں خطبہ ارشاد فرماتے، پھر خواتین کے علاقے میں جہاں ان کو باقاعدہ الگ سے ان کی نشستیں اور ان کے بیٹھنے کا اور نماز کا اہتمام کیا جاتا تھا، پھر وہاں تشریف لے جاتے اور پھر وہاں انہیں باقاعدہ تعلیمات عطا کیا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں خواتین بھی شریک ہوا کرتی تھیں۔ یہ الگ بات ہے کہ مردوں کی مجالس الگ ہوتی تھیں، عورتوں کی مجالس الگ ہوتی تھی۔ مخلوط مجالس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی کیا، گریز بھی کیا، اور اس وقت ان کے درمیان میں بچوں کی صفوں کو شامل کر کے یا درمیان میں کوئی رکاوٹ کھڑی کر کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے علم اور تعلیم کو فروغ دینے کا کام کیا۔ جب آپ مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے اور وہاں اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی، تو وہاں ابتدائی احکام جو جاری کیے گئے تھے، ان میں سے ایک حکم یہ بھی تھا کہ علموا اولادکم
القراءۃ والکتابۃ فی مسجد حیکم، اے لوگو اپنے بچوں کو علم سکھاؤ اور لکھنا پڑھنا سکھاؤ اپنے محلے کی مسجد میں۔ اور محلے کی مسجد میں خواتین بھی جایا کرتی تھیں، بچیاں بھی جایا کرتی تھیں، بچے بھی جایا کرتے تھے، اور ایک خاص نظام کے مطابق انہیں تعلیم دینے کا ایک نظام قائم تھا، رواج موجود تھا۔ بدقسمتی سے بعد میں پھر اس میں کمی آنا شروع ہو گئی، لیکن یہ کمی بہت عرصے کے بعد آئی، اور پھر آہستہ آہستہ کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو گئیں یا پیدا کر دی گئیں، جس کی وجہ سے بچوں اور بچیوں کی تعلیم میں فرق کیا جانے لگا۔ خواتین کو تعلیم سے محروم کر دیا گیا، بچیوں کو منع کر دیا گیا۔ مسجدوں میں خواتین کے لیے بیٹھنے اور ان کی نماز ادا کرنے اور ان کو اسلام کی تعلیم حاصل کرنے کا سرے سے انتظام ہی بے شمار مساجد میں نہیں ہے، محض اس بنیاد پر کہ اللہ کے رسول نے خواتین کو گھروں میں نماز ادا کرنا اس کو زیادہ پسند فرمایا ہے، مسجدوں میں خواتین کے لیے بیٹھنے کا انتظام ہی ختم کر دیا گیا۔ یہ ایک بہت بڑی جہالت اور نادانی تھی جس پر عمل کیا جا رہا ہے، اور بدقسمتی سے اس خرابی میں بر صغیر کے لوگ زیادہ مبتلا ہیں۔ آپ ترکی میں چلے جائیں، انڈونیشیا، ملائیشیا میں چلے جائیں، کسی عرب ملک میں چلے جائیں، افریقہ کے کسی ملک میں چلے جائیں، مسلمانوں کی غالب اکثریت ایسی ہے کہ جن کے ہاں مسجدوں میں باقاعدہ خواتین کے بیٹھنے کا الگ انتظام کیا گیا ہے، جس میں وہ پوری آزادی کے ساتھ حجاب کے اندر رہتے ہوئے تمام تر سہولتوں کی موجودگی میں نہ صرف نماز ادا کر سکتی ہیں بلکہ دین اسلام کی بنیادی جو تعلیمات ہیں ان کو بھی حاصل کر سکتی ہیں۔ اس لیے اسکولز کی صورت میں، مدارس کی صورت میں، یونیورسٹیوں کی صورت میں اور دیگر جو تعلیم حاصل کرنے کے مراکز ہیں ان کی صورت میں، اور ساتھ ساتھ مسجدوں میں جو بھی علم حاصل کرنے کا ذریعہ یا اس کا وسیلہ ہے اس کو لازماً اختیار کیا جانا چاہیے، اور اس میں کوئی فرق اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں کیا گیا۔ جو بنیادی فرق ہے وہ تعلیم کے حوالے سے نہیں ہے، وہ ایک معاشرتی ادب کے اعتبار سے ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اور دین اسلام مخلوط مجالس کو انکریج نہیں کرتا، کیونکہ اس کے ذریعے سے شیطان اپنے راستے بناتا ہے، فحاشی کو، خرابی کو اور بے شمار غلط باتوں کو اس میں فروغ دینے کا اسے موقع ملتا ہے، جس کو اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا، اور اس کی تقسیمات باقاعدہ قرآن مجید میں واضح طور پر ہمیں ملتی ہیں کہ خواتین، مسلم خواتین جب اپنے گھروں سے نکلیں تو انہیں اپنے دوپٹے کا، چادر کا، حجاب کا لحاظ کرنا چاہیے، اور جب وہ مردوں سے بات کریں تو اس کے آداب کیا ہیں، یہ تمام تعلیمات موجود ہیں۔ لیکن ان تعلیمات کا مطلب قطعی طور پر یہ نہیں ہے کہ عورتوں کو کام سے منع کر دیا جائے، علم حاصل کرنے سے منع کر دیا جائے اور تعلیم کی روشنی سے منع کر دیا جائے۔ یہ قطعی طور پر غلط عمل ہے، اس کا اسلام کی تعلیم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے جناب نور خان صاحب آپ نے توجہ دلائی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے، اور علم کو فروغ دینے میں، علم کو بڑھانے میں مسلمانوں نے اب تک جو کردار ادا کیا ہے گزشتہ 12-13 صدیاں، وہ یقیناً انسانیت اس پر فخر کرے گی، اور اب بھی مسلمان خواتین کسی سے پیچھے نہیں ہیں، بس مختلف جو اخلاقی ادب آداب ہیں ان کا لحاظ کرتے ہوئے ان تمام باتوں کو اختیار کیا جانا چاہیے، اور تعلیم کو فروغ دینے میں کسی بھی شخص کو اپنا کردار لازماً ادا کرنا چاہیے۔